بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ ہے وہ تسبیح جس کو جتنی بار پڑھو اتنی دولت کروڑوں اربوں فوراً ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ میں اسے پڑھتا ہوں، فوراً دولت ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آج جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تسبیح آپ جتنی بار پڑھو گے اللہ رب العزت آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ تسبیح کے دانوں کو پڑھو گے، تسبیح کے دانوں کو انگلیوں کے پوروں سے پڑھتے جاؤ گے، ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ساتھ ساتھ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، اس کے ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کی تسبیح بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ اس کے بارے میں اگر بتاتا چلوں تو یہ تسبیح سیدھا اولیاء کرام سے بزرگان دین تک پہنچی، اور بزرگان دین نے اسے بہت زیادہ آزمایا۔ جب بھی کوئی پریشان بزرگان دین کے پاس جاتا تو اسے بزرگان دین ہمیشہ یہی تسبیح پڑھنے کا کہتے، اور ان کی فوراً رزق کی تمام پریشانیاں، مسائل اور ان کی زندگیوں میں جو بھی محرومیاں تنگ دستی آتی تھی وہ اللہ کے کرم و فضل سے اور اس تسبیح کی بدولت حل ہو جاتی تھی۔ لہذا اس تسبیح کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ ناظرین، میری بہت ساری بہنیں اور میرے پیارے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان سا عمل بتایا جائے جس سے فٹافٹ ہمارا کام ہو جائے، فوراً ہمیں اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں، ہمارے رزق مال و دولت میں اضافہ ہو جائے۔ محترم ناظرین، آج جو میں آپ کو تسبیح بتانے جا رہا ہوں، اس تسبیح کو آپ کسی بھی وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ ایک ہاتھ سے بے شک کام کر رہے ہوں اور ایک ہاتھ میں آپ تسبیح پکڑ کر باوضو حالت میں یہ تسبیح پڑھنا شروع ہو جائیں، یعنی کہ جب چاہیں آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ کے مالی حالات درست ہونا شروع ہو گئے، پھر اچانک اللہ رب العزت کی کوئی دوبارہ آپ پر آزمائش آ گئی اور آپ کے مالی حالات اگر دوبارہ خراب ہو گئے تو آپ فوراً اس تسبیح کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنا شروع ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ اسی وقت اللہ رب العزت آپ کو اس مالی پریشانی سے نکال دیں گے اور اس کی جگہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں ہوں گی۔ جب آپ کے انتہائی کشیدہ حالات ہوں، آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو، تو آپ اپنے اس بھائی کی یہ بتائی ہوئی تسبیح لازمی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ دو باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کسی بات پر جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کر دیتا ہوں۔ لہٰذا آپ اچھا سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو ضرور رزق دے گا، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو بہترین رزق دے رہا ہے۔ اگر آج آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ تسبیح نہیں لگی بلکہ کوئی اعلیٰ دین کا چراغ لگ گیا ہے، جسے آپ نے جو ہی رگڑا اس سے دولت آنا شروع ہو گئی، کیونکہ اس تسبیح کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اس تسبیح کو دل کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے ساتھ پھر ایسا ہی خوبصورت معاملہ ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کا عبادت گزار شخص تھا جس کے دل میں اللہ پاک کو دیکھنے کی بے حد خواہش تھی۔ مسلسل 100 سال تک ایک غار میں اللہ پاک کی عبادت کرتا رہا۔ ایک رات اسے غیب سے آواز آئی کہ شام کے وقت تانبے کے بازار جاؤ، فلاں دکان پر جا کر اللہ پاک کی زیارت کر لو۔ عابد بہت خوش ہوا کیونکہ اس کی دلی مراد
पूरी होने का वक्त आन पहुंचा था। परहेजगार बंदा मुकर्ररा वक्त से पहले ही तांबे के बाजार में पहुंच गया। बंदे ने बाजार पहुंचकर उस दुकान की तलाश करना शुरू कर दी। उसने देखा कि एक बुढ़िया तांबे का बर्तन हाथ में पकड़े खड़ी है। वो बर्तन को 6 रियाल में फरोख्त करना चाहती है। इसने काफी दुकानों से उसकी कीमत पूछी। हर दुकानदार ने उसकी कीमत 6 रियाल से कम ही लगाई। वो बुढ़िया हर दुकानदार से रेट दरियाफ्त करती रही थी। आखिरकार एक तांबे साज की दुकान पर पहुंच गई। दुकानदार अपने काम में मसरूफ था। बूढ़ी औरत ने दुकानदार को मुखातिब करके कहा, बाबा जी, मैं इस बर्तन को फरोख्त करना चाहती हूँ। कितने का फरोख्त करना चाहती हो? बुढ़िया ने कहा कि मैं उसके 6 रियाल लेना चाहती हूँ। दुकानदार ने कहा, तुम उसके 6 रियाल क्यों लेना चाहती हो? बर्तन को कम कीमत पर क्यों नहीं फरोख्त करना चाहती हो? बूढ़ी औरत ने दुकानदार से कहा कि मेरा एक छोटा सा बच्चा है जिसकी तबीयत बहुत खराब है। मैंने इसका इलाज करवाना है। डॉक्टरों ने उसके इलाज के लिए 6 रियाल फीस मांगी है। मैं इस बर्तन को फरोख्त करके अपने बच्चे का इलाज करवाना चाहती हूँ। दुकानदार ने बर्तन को हाथ में पकड़ते हुए कहा, बर्तन तो बहुत ही भारी है और उम्दा भी है। मैं इसको 26 रियाल में खरीदने के लिए तैयार हूँ। बुढ़िया ने जवाब दिया, क्या तुम मजाक कर रहे हो? दुकानदार ने कहा, बूढ़ी अम्मा, मैं आपसे मजाक क्यों करूंगा? दुकानदार ने बुढ़िया से बर्तन लिया, इसको 26 रियाल दे दिए। बूढ़ी औरत पैसे पकड़कर बहुत खुश हुई। वो दुकानदार को दुआएं देती हुई चली गई। वो आबिद बंदा ये सारा माजरा देख रहा था। जब वो बूढ़ी औरत दुकान से चली गई, उससे मुत्तकी शख्स ने दुकानदार से मुखातिब होकर कहा, ए तांबा साज, मुझे ऐसा लगता है कि तुझको दुकानदारी नहीं आती। इस शख्स ने दुकानदार को कहा कि सब बाजार वालों ने इसकी कीमत 3 या आपने तो इसको 26 रियाल में खरीद लिया। दुकानदार कहने लगा, मैंने उस बुढ़िया को बर्तन की कीमत नहीं दी। मैंने तो बुढ़िया के बच्चे के इलाज के लिए पैसे दिए हैं ताकि वो अपने बच्चे का इलाज करवा सकें। इलाज करवा कर इसके लिए खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम कर सकें। मुत्तकी शख्स ये मौजज़ा देखकर बहुत हैरान हुआ। इसको गैब से आवाज सुनाई दी, चालाकी करके खुदा को कोई हासिल नहीं कर सकता। मेरी जियारत करने का बेहतरीन तरीका यह है कि तुम गरीबों के काम आया करो, बेकसों का सहारा बना करो, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा किया करो, तो हम खुद तुमको अपनी जियारत करवाया करेंगे। चींटी दिन रात मेहनत में लगी रहती है और इसको खाक से ही रिज्क हासिल होता है। गिद्ध परवाज करते हुए अपना रिज्क तलाश कर लेती है। मकड़ी जाला बनाती है। वो जाला इतना खूबसूरत और देखने के लायक होता है, मगर मकड़े का मकसद जाला बुनाना नहीं होता, बल्कि अपने शिकार को पकड़कर अपनी खुराक का बनाना होता है। इसी तरह वो कामयाबी हासिल करती है। कामयाब इंसान के पीछे इंसान की असल ख्वाहिश छुपी होती है। इस ख्वाहिश का बागौर मुताला किया जाए तो कामयाबी का असल मफहूम समझ में आ सकता है। नाजरीन, आज का अमल बड़ा ही आसान सा है। आप एक तस्बीह शब में या सुबह के वक्त पढ़ लें, एक तस्बीह आप शाम के वक्त पढ़िए और एक तस्बीह आप रात को सोने से पहले पढ़ लें। तस्बीह के दाने पर आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब, अल्हम्दुलिल्लाह या रब तस्बीह के हर एक दाने पर अपने हाथ की उंगली तस्बीह के दानों पर रखकर आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब, अल्हम्दुलिल्लाह या रब पढ़ लेना है। इस तरह से मामूल बना ले कि एक तस्बीह आप सुबह के वक्त, एक तस्बीह दोपहर के वक्त और एक तस्बीह मगरिब की नमाज के बाद आप पढ़ लें, जैसे आपको आसानी लगे। लेकिन आपने एक दिन में 3 तस्बीहात लाजमी पढ़नी है। मोहतरम नाजरीन, ये कोई तस्बीह नहीं बल्कि दौलत का खजाना है। इसको अगर आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, साथ में पंजगाना नमाज की पाबंदी शुरू करते हैं और अच्छा गुमान करते हैं, तो फिर आप देखिएगा कि आपके घर में कैसे खुशहाली आएगी। मैं बहुत सारे ऐसे बहन भाइयों को जानता हूँ जिनको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह या रब, अल्हम्दुलिल्लाह या रब की तस्बीह के बारे में बताया। ये मेरी खुद आंखों देखा वाकया है।
ہے، بلکہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اسے راحت سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ پہلے ان کے کچے مکانات تھے، اتنی غربت تھی کہ آگے پیچھے چار دیواری تک نہیں تھی۔ اب وہاں سے گزر ہوا تو وہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آن محل کھڑا ہے۔ یاد رہے کہ انسان عالیشان محل، عالیشان گھر اس وقت بناتا ہے جب اس کے روٹی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس زیادہ پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اس پیسے سے خوبصورت گھر بھی تعمیر کرتا ہے۔ میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنی زندگیوں سے اکتا چکے ہیں۔ اگر صرف اور صرف 5 منٹ بیٹھ جائیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا، اے اللہ میں کہاں آ گیا ہوں، اے اللہ تو اس بندے کے حالات درست کر دے۔ لیکن جب ان لوگوں کو آپ تسبیح پڑھنے کا بولیں گے تو وہ آپ کو بالکل سیدھا جواب دیں گے کہ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، تسبیح پڑھ کر کیا کرنا۔ ایسے لوگوں کے حالات اللہ کبھی نہیں سدھارتا، کیونکہ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں کلمے کے مطابق کلمے کے نیچے رہ کر اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ ہوں کہ خدارا پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کے لیے پہلے سے رزق کی تقسیم کو یقینی بنایا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی لازمی رزق عطا فرمائے گا، بس آپ اللہ کو یاد کر کے دیکھیں، یہ تسبیح پڑھ کر دیکھیں، پورا دن آپ باوضو حالت میں رہیں تو آپ کے معاملات درست سمت گامزن ہو جائیں گے۔ اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ کے روزگار کے مسائل صرف آپ کے بلکہ ہمارے اس معاشرے میں اب یہ ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ یہ پریشانی صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہی پریشانی اب لاحق ہو چکی ہے۔ ہر بندہ اب اسی سوچ کا شکار ہو چکا ہے کہ آیا کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورے کرے۔ یہ مہنگائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ناظرین، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے تو آپ کے معاملات انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی آپ اللہ سے مانگے۔ آپ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتایا کریں۔ آپ اپنی پریشانی، مصیبت، رنج و غم جو بھی آپ کی زندگی میں آتے ہیں، آپ اللہ سے مشاورت کرنے والے بن جائیں تو پھر دیکھیں کہ آپ کے بیڑے کیسے پار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے اور آپ کی ساری تکلیف، الجھن، پریشانی حل فرما کر آپ کی زندگیوں میں خوشیاں پیدا کر دیتا ہے۔ پھر ناظرین، جس تسبیح کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اس تسبیح کو آپ کم از کم 7 دن لگاتار کر لیں۔ یقین جانے کے 7 دنوں میں ہی انشاءاللہ آپ کے روزگار کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ 7 دنوں میں نماز کی پابندی کرنی ہے، میری بہنوں نے بھی پابندی کرنی ہے اور میرے بھائیوں نے بھی پابندی کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مسائل ضرور حل ہو جائیں گے۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات، پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ ناظرین، اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام کوئی